السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار میں غلام مصطفیٰ ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا ہمارا سبق سورہ یونس آیت نمبر 24 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا آتاها امرنا لیلا او نہارا وجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ رب العالمین کی ذات بندے کی سب سے بڑی خیر خواہ ہے۔ وہ ذات اقدس چاہتی ہے کہ میری مخلوق زیادہ سے زیادہ ہدایت یافتہ اور میری خالص عبادت کرنے والی ہو جائے، اور بڑی آسان اور طرح طرح کی مثالوں کے ذریعے انسانوں کو سمجھایا جا رہا ہے تاکہ کوئی حجت باقی نہ رہے۔ فرمایا انما مثل الحیات الدنیا، اس دنیا کی مثال ایسی ہے کماء انزلناہ من السماء، آسمان سے پانی اترا، بارش ہوئی، فاختلط به نبات الارض، پھر اس کے ساتھ جو زمین سے سبزہ ہوگا، مما یأکل الناس والانعام، جس کو کھاتے ہیں انسان بھی اور جانور بھی یا چوپائے بھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ زمین بنجر تھی، میں نے اس پر اپنی رحمت اور بارش برسائی، زمین نے اپنے اندر جو چھپے خزانے تھے ان کو اگلا، زمین پر ہریالی آ گئی، سرسبز ہو گئے، اور یہ پودے، درخت، پھل یہ انسانوں کی خوراک ہے، انسان کھاتے ہیں، اسے استعمال کرتے ہیں۔ حتی اذا اخذت الارض، یہاں تک کہ جب زمین اچھی طرح زخرفہا، یعنی اس نے سنگار کر لیا، خوبصورت مزین ہو گئی، وزینت، مزین ہو گئی، خوب مزین ہو گئی، یعنی خوب ہریالی ہی ہریالی ہر طرف ہو گئی، تو اللہ فرماتے ہیں وظن اہلہا، تو اس کے رہنے والے، اس کے رہنے والے انہوں نے خیال کرنا شروع کر دیا، انہم قادرون علیہا، کہ ہم نے اس پر قدرت پا لی ہے، ہم نے اس پر قابو پا، یعنی یہ جو سب کچھ ہوا ہے یہ ہمارے عقل سمجھ کی وجہ سے ہوا ہے۔ یعنی اللہ نے بندے کو خوبصورت چیزیں، سامان اور لوازمات سے نوازا، حتیٰ کہ یعنی بندہ خوش ہو، یہ سمجھتا میں بڑا خوش قسمت ہوں، میں نے یوں کیا، ایسے ہو گیا، بہاریں لوٹ آئیں، تو اللہ فرماتے ہیں پھر بندہ اسے وظن اہلہا انہم قادرون علیہا، سمجھتا ہے کہ یہ ساری چیزیں دائمی ہیں، ہمیشہ رہیں گی، پھر اس پر اطرانا شروع کر دیتا ہے اور اللہ کے احسانات کو بھول جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آتاہا امرنا، اللہ فرماتے ہیں آتاہ امرنا لیلا او نہارا، تو اچانک ہمارا ایک حکم آتا ہے، ہمارا آتا ہے لیلا او نہارا، رات کے وقت یا دن کے وقت، فجعلناہا حصیدا، پھر ہم اسے کر دیتے ہیں کٹا ہوا، کأن لم تغن بالامس، یعنی اس کو ہم ایسا تہس نہس کر دیتے ہیں جس طرح آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ فصل تیار ہو گئی ہو، خدا نخواستہ طوفان آندھی اور ژالہ باری سخت ہو جائے، اور پھر اس فصل کا کیا حالت ہوتا ہے، یعنی وہ کٹی ہوئی سب، یعنی زندگی اس کی امیدیں جو ہے وہ سب ختم ہو جاتی ہیں، کچھ نہیں بچتا، تو پھر انسان جو ہے پھر پچھتاتا ہے، افسوس کرتا ہے، ہائے یہ کیا ہو گیا، ہرے یہ میں کیا کر، پھر اللہ کی یاد آتی ہے، یعنی وہ جس کی فرض کریں وہ پہلے جو اترا رہا تھا کہ میں نے محنت کی ہے، ایسا ہو گیا، یہ ہو گیا،
جب سب کچھ اجڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو سرمایہ ہر ڈوب جاتا ہے، نا امیدی ہو جاتی ہے، تو پھر انسان پچھتاتا ہے۔ یہی حال اس دنیا کی بے ثباتی کا ہے، یعنی کہ انسان جو ہے اس دنیا میں دن رات بھاگ دوڑ کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے، اور یہ ساری تگدو یعنی وہ اللہ کی مرضی کے لیے نہیں ہے، اس دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا کو حصول کر، اگر یہی بھاگ دوڑ اس کی شریعت کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ہو تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔ اور یعنی وہ اگر وہ دنیا کے لیے کرتا ہے تو پھر جب موت کے بعد آنکھ کھلے گی تو یہی پچھتاوا جو فصل کے اجڑ جانے پر انسان کو، ہائے کیا ہو گیا، ہائے میں مارا گیا، میرا سب اجڑ گیا، تو یہی کچھ اس وقت ہوگا کہ یار میں تو ساری دنیا میں جو کماتا رہا، بھاگ دوڑ کرتا رہا، دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا، روپیہ جائیدادیں زمینیں خرید کرتا رہا، حاصل کرتا کر بھی نہیں، آج وہ میرے کوئی کام نہیں آئی۔ وہی کام آئے گا جو عمل ہے۔ اگر فرمایا کذالک نفصل الآیات، ہم اسی طرح تفصیل سے آیاتیں اپنے حکام کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں، لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو فکر کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو فکر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں۔ ہدایت جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مشروط کر دیا ہے انسان کی ہمت، کوشش سے، نیت سے، کہ اللہ اگر انسان تھوڑی سی کوشش شروع کر دے اور یہ سوچنا شروع کر دے کہ میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے محبوب کی اتباع کرنی ہے، تو اللہ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کے لیے تو مشکل نہیں۔ اللہ انسان کو اسی وقت اس کے حال پر چھوڑتے ہیں جب وہ اپنی ہٹ درمی پہ قائم ہو جاتے، جانتے بوجھتے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کا مقابلہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنی اور عقل اور سمجھ اور اپنے زور بازو پر انحصار کرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت کچھ ہوں، میں یوں کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا۔ تو پھر اللہ کہتے ہیں جاؤ تم آزاد ہو، تم جو کرنا ہے کر لو، میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ تو جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے اور دل میں اس کی تقویٰ ہے کہ یار میرا اللہ میں اس سے ناراض نہ ہو جائے، میں آخرت کے لیے کچھ کما لوں، تو اللہ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے۔ اللہ ہمارے لیے بھی ہدایت کے راستے کھول دے کہ کل قیامت کے دن ہم اپنے نبی اور اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔